پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے. اس دور میں پھر اور نئی قسم کے فتنے کھڑے ہوئے اور زمانے نے پھر کروٹ لی. مغرب و مشرق کا ملاپ شروع ہو گیا جناب. جدید و قدیم تہذیبیں آپس میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب پورا کا پورا اپنا لاؤ لشکر لے کے ہندوستان کی سرزمین پر بلکہ پورے عالم اسلام کے اوپر وارد ہو گیا. یہ کولونیلزم کا دور تھا، استعماریت کا زمانہ تھا. اس وقت مغرب جو ہے تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہمارے کلچر پر، ہماری سیاست پر، ہماری تعلیم پر، ہمارے معاشرے پر، ہر چیز پر مغرب نے تابڑ توڑ حملوں کی ایک بھرمار کر رکھی تھی. ہندوستان میں یہاں برطانیہ کا راج قائم ہو چکا تھا. یہ 19ویں 20ویں صدی کا زمانہ، یہ پورا دور تقریباً انہوں نے 100 سال یہاں پر راج کیا. تاجروں کی طرح آئے تھے بڑے شریف بن کر، مگر سازشیں کر کر کے اس سرزمین پہ قبضہ کر لیا. عزائم کچھ اور تھے، ان کا ہمیشہ سے طریقہ واردات یہی رہا ہے. عزائم کچھ اور تھے، دلوں میں نفاق تھا. یہاں کی تہذیب لوٹنے آئے تھے، یہاں کے مذہب کو غارت کرنے آئے تھے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مسلمانوں کو برباد کرنے آئے تھے. چنانچہ انہوں نے وہ کام شروع کیا. یہ زمانہ بالکل بے نہیں وہی زمانہ ہے جس میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. 1856 کا یہ زمانہ، 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت کے علماء اور مشائخ نے انگریزوں کا آخری مقابلہ کیا تھا. سب بستہ ہو کر جو کچھ میسر تھا اس کے ساتھ لیس ہو کر میدان عمل میں اتر آئے تھے، اور انہوں نے اس استعماریت کو روکنے کی کوشش کی تھی، اس ظالمانہ نظام کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت کی تھی. اور پھر انہوں نے جام شہادت نوش کیے، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، ان کو سزائیں ہوئیں. بہرحال وہ اپنی آخرت کے لحاظ سے تو یقیناً کامیاب ہو گئے، مگر دنیا میں یہ اتنا فرق کے ساتھ مقابلہ تھا، اتنا بالکل غیر متوازن قسم کا مقابلہ تھا کہ ادھر گویا کہ چیونٹیوں جیسا معاملہ، ادھر ہاتھیوں جیسا معاملہ، ظاہری طاقت کے لحاظ سے، مادی طاقت کے لحاظ سے. مگر ان لوگوں نے جنہوں نے کوئی وسائل اکٹھے نہیں کر رکھے تھے، انگریزوں کو یہ ضرور بتا دیا کہ ہم بظاہر بہت چھوٹے ہیں، بظاہر بے طاقت ہیں، بظاہر ہم غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، مگر ہمارے عزائم، ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ یہ جو ہے شیروں سے بھی بڑھ کر شیر ہے، اور بڑے سے بڑے پہاڑ کی طرح ہے جو تمہارے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت رکھتا ہے. ہم شہید ہو سکتے ہیں مگر اپنی شکست نہیں مان سکتے. وہی کچھ ہوا. 1856 میں امام احمد رضا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور کچھ ہی سالوں کے اندر اللہ نے جو جودت طبع انہیں عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ انہوں نے پروان چڑھنا شروع کیا. بڑی بھرپور صلاحیتیں اللہ نے دی. جب اللہ کام لینا چاہتا ہے تو وسائل کا انتظام فرماتا ہے. مادی اور ظاہری اسباب و وسائل اکٹھے کرنا ہمارا کام ہے، لیکن روحانی، فطری اور باطنی وسائل کا جوہر اللہ اپنی طرف سے نواز کے بھیجتا ہے. چنانچہ وہ وسائل امام احمد رضا کے اندر پوری طرح کار فرما تھے. باطنی وسائل، فطری وسائل، جوہری صلاحیتیں، ان کا حافظہ ایسا ہوگا آج تک اس کی کوئی مثال نہیں. ان کے اندر استقامت ایک پہاڑ کی طرح تھی. جودت طبع ایسی کہ ہر چیز کو سمجھ جانا، اس کا ادراک کر لینا، اور چیزوں کو فوراً ایبزارب کر لینا. یہ جو ایبزارپشن کی صلاحیت تھی ان کی، علوم کے سارے سمندر انہوں نے اب وہ اس کے جام پی کر خشک کر دیے تھے. ہر سمندر کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا. اور یہ ابتدائی عمر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. بھلا بتائیے کہ جو بچہ 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں مفتی بن جائے اور فقیہ قرار پا جائے اور بالکل صحیح اور کریکٹ اور ایکوریٹ کے جواب دینے پہ قادر ہو اور فتویٰ لکھنے پہ قادر ہو. یہاں بچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے افتاء کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے. یہ قدرتی خوددار صلاحیت تھی. 14 سال میں تقریباً انہوں نے یہ صلاحیت اللہ کی بارگاہ سے حاصل کی ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر وہ 14 سال ہی کی عمر میں مسند افتاء پہ فائز ہوئے اور فتویٰ نویسی شروع کر دی تھی. اور اس کے بعد پھر سلسلہ بڑھتا رہا تعلیم تعلم کا. اپنے والد گرامی سے تمام ضروری علوم حاصل کر لیے. اسی طرح اور دیگر علماء سے، کچھ اہل عرب سے اور دیگر لوگوں سے آپ نے استفادہ کیا. بڑے بڑے مشائخ علماء
کہ کچھ نام آتے جن سے استفادہ کیا، شرعی علوم کی تحصیل ان سے کر لی تھی. پھر بہت سے علوم وہ تھے جو جن کو حاصل کرنے کے لیے کہیں نہیں گئے، ایک قدم نہیں اٹھایا، مگر وہ علوم خود ہی دوڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آ گئے. جب ادھر سے اشارہ ہو جائے تو پھر کون سی چیز رہ سکتی ہے؟ علم کا خالق و مالک وہ ہے، اس کے ہی کنٹرول میں سب کچھ ہے. کچھ سینے وہ ہیں جو جا کر کے لے کر آتے ہیں، اور کچھ سینے وہ ہیں جن کے پاس چل کر علم خود آ جاتا ہے. یہ علم لدنی کی بہاریں ہوتی ہیں، علم لدنی کے سلسلے ہوتے ہیں. تو پھر ان کو دیگر بہت سے علوم میں، جدید علوم کے اندر ایسی مہارت تامہ حاصل تھی کہ اس فن کے، اس علم کے تمام ماہرین ان کے آگے سربہ سجود نظر آتے ہیں. تمام ماہرین جب وہ دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ امام احمد رضا کا رہبار قلم ان علوم میں، ان گوشوں میں کیسا دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیا روانی ہے، کیا وسعت ہے، کیسی گہرائی ہے، کیسی مہارت ہے، تو وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہتے. آپ بارہا یہ سن چکے ہوں گے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کا حوالہ، جو ریاضی کے ماہر، جن کے نام سے آج بھی پاکستان میں کئی جگہیں آباد ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹر سر ضیاء الدین ریاضیات میں انتہائی ماہر، ایکسپرٹ شخص، اپنے فن کے ماہر، علی گڑھ یونیورسٹی کے فاضل، مگر امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچے اور ان کا ریاضی دانی کا ان کا معاملہ دیکھا اور ان کی باتیں سنی، تو انہوں نے اپنا سپر ڈال دیا، امام احمد رضا کے آگے دست بستہ ہو گئے اور اپنا سر جھکا کر کے اعتراف کیا کہ میں آج سے اس شخص کو ماہر ریاضیات سمجھتا ہوں، جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین یورپ سے اور یورپ کے مختلف ممالک اور شہروں سے یہ علم حاصل کر کے آئے تھے. تو ان کا یہ عالم تھا. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم میں، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، صرف، نحو، علم لغت، علم اشتقاق، علم معنی، علم بیان، علم بدیع، علم عروض، علم قافیہ، علم تاریخ، علم سیرت، علم منطق، علم فلسفہ، ریاضی، زیجات، تکسیر، توقیت، فلکیات اور مثلث کروی، یہ سارے علوم، جیومیٹری، لوگارتھم. اب آپ ان کو جدید اصطلاحات کے ساتھ پڑھتے ہو پڑھاتے ہیں. آج کی تاریخ میں، آج کی یونیورسٹیوں میں یہ علوم پڑھائے جا رہے ہیں بڑی جدت کے ساتھ. امام احمد رضا ان علوم کی ساری گہرائیوں سے واقف تھے. انہیں بہترین ریاضی آتی تھی، انہیں بہترین فلکیات کے ماہر تھے، وہ ارضیات کے ماہر تھے، علم طب کے وہ ماہر تھے. علم طب میں ان کو ید طولہ حاصل تھا. حکیم سعید جو ہمارے یہاں کی بہت پاپولر شخصیت ہیں، جناب حکیم سعید صاحب مرحوم، انہوں نے مقالے لکھے امام احمد رضا پر. چونکہ وہ حکیم تھے، اسی اعتبار سے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ بات مانی، اس کا اعتراف کیا اور لکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب جو ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ایک شرعی عالم ہیں، مگر علم طب میں ان کی دسترس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین طبیب بھی ہیں اور علوم طبیہ سے پوری طرح واقف ہیں. وہ جانتے تھے انسان کا تشریح الابدان کا علم ان کے پاس، فزیولوجی جس کو کہتے ہیں، پورا علم ان کو حاصل تھا. اسی طرح انہوں نے جب فتاوی لکھے ہیں، مسائل بیان کیے ہیں، تو ان علوم کو بکھیر کے رکھ دیا ہے. جہاں جس علم کا ٹچ ہوا اور جس علم سے معاملہ پیش آ گیا، اس علم کے اندر نکل گئے اور وہاں پھر اس علم کی گتھیاں سلجھائیں، اس پہ بحث کی، اس میں کوئی اختلاف تھا وہ کیا، کوئی اس میں الجھن تھی اس کو سلجھایا، سولوشن پیش کیے. یہ ان کا رہبار قلم تھا. آج انسان لکھنے والا وہی کچھ لکھتا ہے جتنا اس کا سینہ ساتھ دیتا ہے، بولنے والا اتنا ہی بولے گا جتنا اس کے دماغ اور ذہن کام کرے گا. امام احمد رضا کا معاملہ، باطنی معاملہ ایسا لگتا تھا کہ قلم ادھر ہاتھ میں متحرک تھا اور دماغ ان کے اندر متحرک ہو جاتا، سینہ ان کا الگ پھر علم کی دنیا میں دوڑنا شروع کر دیتا، اور ایسا معلوم ہوتا جیسا کہ اب یہ ان کا باطنی وجود اور ان کی باطنی شخصیت علم کی دنیا میں جا کر ایسے چن رہی ہے چیزوں کو، جیسے ہم لائبریری میں اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں. ادھر ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ ان کا باطن دنیا کے علوم کے اندر جا کے اس طرح غواصی کر رہا ہوتا تھا اور چیزیں ان کے سامنے آنا شروع ہو جاتی تھی. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے
कोई 21,870 सफ़हात तहरीर किए हैं। फतावा रज़विया जो उनका शाकार है अब 30 जिल्दों में शाया हो चुका है। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रज़विया ये ज़ख़ीम इंसाइक्लोपीडिया है इल्म शरीयत का, उन तमाम उलूम का। वो कोई 30 जिल्दों पर वो मुश्तमिल है और 28,000 सफ़हात से ज्यादा उसके अंदर उन्होंने भर दिए हैं। माफ कीजिए, 21,000 सफ़हात से ज्यादा उन्होंने इल्म से भर दिए हैं। ये उनके कलम की रवानी का आलम था। एक मुख्तसर उम्र में 21,000 सफ़हात से ज्यादा उन्होंने लिख दिए। अब अगर आज कोई इन सफ़हात से ज्यादा कोई तहरीर बरूए काल ले आए तो याद रखिएगा जो क्वालिटी इमाम अहमद रजा दे गए हैं, जो वुसअतें दे गए हैं, वही बुनियाद है। आज जितने भी उलमा बड़े बड़े हम देखते हैं वो उन्हीं के उलूम व फुनून से खोशाचीनी करते हैं। यहाँ हजारों मसाइल इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाए। 6,000 से ज्यादा उनसे सवालात हुए हैं, जिसमें 1/4 बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं सवाल करने वालों में, मुस्तफ्तियों में। बड़े बड़े उलमा और मशाइख पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से उनसे सवाल कर रहे हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, मुख्तलिफ उलूम के वो माहिर हैं और वो सवाल भेजते हैं और उसका जवाब आता है। और जवाब जब पहुंचता है तो लोग दंग रह जाते और हैरान रह जाते थे। जिस मसले में कलम उठाते थे उसमें तहकीक का हक अदा हो जाता था। आपने इस तरह बड़ा इल्म दुनिया को दे दिया और गोया कि वो जो हमने 4 पहलू बताए थे, इज्तिहाद के, तजदीद के और इहया दीन के और इबलाग दीन के, वो चारों पहलू इमाम अहमद रजा के काम के अंदर हमें पूरी तरह चमकते दबकते नजर आते हैं। चारों गोशे रोशन नजर आते हैं। इज्तिहाद में उनका एक मनसब था, वो मुज्तहिद मुतलक तो नहीं कहलाते थे। इमाम आज़म व हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के मुकल्लिद थे, मगर उनके इल्म में इज्तिहाद का रंग था कि जब नौपैद मसाइल पेश आए तो उसका जवाब दिया। ये इज्तिहाद है। पुराने मसाइल जो पहले से लिखे जा रहे थे उनमें जहां जहां कमी रह गई थी उसको मुकम्मल किया, जहां जहां नक्स रह गया उसे मुकम्मल किया। उन्हें तयम्मुम के सिलसिले में उलमा और फुकाहा के दरमियान जो चीजें पेश की गई अजनासे अर्ज से और गैर अजनासे अर्ज से कि इनसे तयम्मुम हो सकता है और इनसे नहीं हो सकता, उसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पर अर्जियात से है, जियोलॉजी से है। जमीन की जिन्स क्या है और क्या नहीं है। जो जमीन की जिन्स है वो तयम्मुम के काबिल है और जो जिनसे अर्ज नहीं है वो तयम्मुम के काबिल नहीं है। तो जहां तक पहले लोग छोड़ के गए थे, अगर किसी ने 70 तक बयान किया था इससे पहले जिनसे अर्ज से अशिया को, तो इमाम अहमद रजा ने उसे 170 तक पहुंचा दिया था। वो इस तरह बढ़ाते थे चीजों को और कहां कहां उन्होंने कितनी चीजें बढ़ाई दोनों तरफ। तो ये उनकी पूरी ताकीक थी। गोया जमीन पे फैली हुई चीजों के हवाले से उनकी नजर कि क्या चीज पत्थर में आती है, कंकर में आती है, क्या चीज रेत में आती है, मट्टी में आती है, जमीन में आती है, और कौन सी चीज जो है वो जो इससे खारिज है वो क्या है। इस तरह बड़ी वसीउल नजरी से उन्होंने वो कुछ बयान किया जिस पे अब तक लोग इजाफा नहीं कर सके। ऐसे बहुत से मसाइल में जिस तफसील से वो बयान कर गए उस पर इजाफा नहीं कर सके। और फिर एक बड़े काम की बात यह कि जब उस जमाने में बड़े बड़े अहले इल्म मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से कलम उठाते और वो अपने अकीदे और नजरिए के मुताबिक कोई बात बयान करते और उसको लोगों तक कन्वे करते और पहुंचा देते, कोई किताब लिखकर या कोई फतवा देकर, तो इमाम अहमद रजा का ताकुब जब पीछे पहुंचता, अगर बात सही होती तो तस्दीक करते, तरदीद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब वो ताकुब करते हैं और उसकी इस्लाह करते हैं तो तारीख गवाह है कि जितने लोगों का ताकुब किया और जितने लोगों की इस्लाह की है, आज तक पलट के कोई जवाब नहीं दे सका, कोई इसको रद्द नहीं कर सका, उनके दलाइल को रद्द नहीं कर सका। कहां से रद्द करेंगे? वो दलाइल का अंबाल लगाते और चारों तरफ से इहाता करके एक शख्स को घेर के ऐसी जगह लाकर पाबंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि वहां से वो निकल ही नहीं सकता। कि तुमने जो गलती की है तुम अपनी गलती के अंदर बंद रहो, तुम्हारी गलती अब एक तौक है जो तुम्हारे गले में पड़ी है, ये पिंजरा है जिसमें तुम्हें बंद कर किया जा रहा है। और वो दलाइल का लॉकअप लगा करके उसको हमेशा के लिए वहां छोड़कर आते हैं। और ये हाल ये कि आज 100 साल तकरीबन गुजर गए, जो लॉकअप कर दिए थे वो अब तक बाहर नहीं आ सके। अगर उनके मानने वालों में कोई इतना शेर दिल है
اور اتنا وسیع علم ہے تو وہ بجائے اس کے کہ فروعات میں لوگوں سے الجھے امام احمد رضا کے دلائل کا جواب دے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو غلط ثابت کرے، تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے کوئی غلطی یا خطا نہیں ہو سکتی، کوئی بھول نہیں ہو سکتی، بندہ بشر ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، مگر ایک علم اتنا زورآور ہے اور اتنی گہرائی وہاں موجود ہے کہ ان کی غلطی پکڑنا آسان نہیں ہے۔ تو جہاں خاص طور پہ انہوں نے رد کیا ہے اور جواب دیا ہے اور اصلاح کی ہے، وہاں پر آج تک کوئی اس کے مقابلے میں لکھ نہیں سکا، اور ہر ایسے مخاطب کو انہوں نے طفل مکتب بنا کے چھوڑا ہے۔ میاں نذیر حسین دہلوی نے ایک بات کی تھی، اس حدیث پہ اعتراض کیا تھا جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو نمازیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، دو نمازیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور امام نسائی اس حدیث کو لائے ہیں۔ ہمارا یہی موقف ہے، جبکہ غیر مقلدین حضرات جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ سفر میں دو نمازیں ایک وقت میں جمع ہو سکتی ہیں۔ اب جو دلیل تھی اس بات پر کہ جمع نہیں ہو سکتی وہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سفر کے اندر، حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، وہ تیزی سے جا رہے تھے، سفر میں تھے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا، دیر ہو چکی تھی، پھر انہوں نے آخری وقت میں اپنی سواری سے اتر کر شفق کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نماز مغرب پڑھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب شفق غروب ہو گیا تو عشاء کی نماز پڑھی۔ یہ واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام سفر میں بھی دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کرتے تھے۔ یہ بات خاص طور پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ جب جاتے ہیں تو سفر میں اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں خواہ یا کسی کی تبلیغ کی وجہ سے کہ بھائی اکٹھی پڑھ لو، نہیں، ہرگز نہیں، سوائے مزدلفہ کے اور عرفات کے اور کہیں نمازیں جمع کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اور جہاں حدیث میں جمع کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 یا 4 نمازوں کو جمع کیا، تو وہ جمع اس طرح نہیں ہے کہ ایک وقت میں پڑھی، بلکہ وہ قریب قریب لا کے پڑھی، آخری وقت اور پہلا وقت، جیسے یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یہ حدیث واضح تھی، اس پر اعتراض اٹھا دیا گیا۔ میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے جب معیار الحق کتاب لکھی اپنے موقف کی تائید میں اور پوری کتاب میں اسی پر بحث کی، تو اس حدیث پر انہوں نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ یہ روایت تو ولید نے روایت کیا اس کو نافع سے، اور ولید جو ہے وہ فلا فلا ہیں۔ اب ولید 2 ہیں اصل میں، ولید 2 ہیں، ایک ولید بن قاسم ہے، ایک ولید بن مسلم ہے۔ ولید بن مسلم پہ کوئی تنقید نہیں ہے، وہ معتبر ہیں سب کے نزدیک۔ ولید بن قاسم جو اس پہ تنقید ہے۔ اب وہاں پر حدیث میں سند میں صرف ولید آیا تو انہوں نے ہوشیاری یہ دکھائی کہ اس ولید کو خواہ ولید بن قاسم پر ہی معمول کیا تاکہ اس پہ تنقید ثابت ہو اور روایت ضعیف ہو جائے، یہ کرنے کے لیے، کیونکہ ولید بن قاسم پہ تنقید اس طرح آئی ہے تقریب میں، جیسے علامہ ابن حجر نے لکھا صدوقن، تنقید بھی کوئی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے، معمولی ہے، مگر جس کو ظاہر مخالفت کرنی ہے اس کو تو ہر رتب و یابس سے استدلال کرنا ہے۔ تنقید یہ ہے کہ صدوقن یخطئ، وہ سچے ہیں، ولید جو ہے ولید بن قاسم سچا ہے مگر خطا کر جاتا ہے، کبھی کبھی خطا کر جاتا ہے، تو خطا کی بات آ گئی، یہ ہو گئی تنقید۔ جب تنقید آ گئی راوی میں تو حدیث کا معیار گر جائے گا، حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیے نام خالی ولید تھا لیکن خواہ اس کو ولید بن قاسم پہ معمول کر لیا۔ امام احمد رضا کی گرفت آ گئی۔ اب یہاں یہ جو ہوا ہے نا، یہ بلنڈر جو کیا یہاں پہ، اور یہ جو ولید کو خواہ ولید بن قاسم پہ معمول کیا اور پھر اس پر بنیاد رکھ کے حدیث کو اڑایا گیا۔ اب امام احمد رضا کی بات سنیں، عاجز البحرین میں ایسا رسالہ لکھا ہے بخدا، آپ پڑھیے تو صحیح، آپ کی طبیعت سیر ہو جائے گی۔ 206 رسالے امام احمد رضا کے موجود ہیں، ایک ایک کو پڑھیے ذرا، دلائل ایسے بہتے ہوئے جا رہے ہیں لہروں کی طرح، ٹھہر نہیں سکتا کوئی سامنے۔ ایک آدمی میاں نذیر حسین دہلوی کیا پورا مسئلہ کو مذہب بھی کھڑا کر دو، امام احمد رضا کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ سب بہہ جائیں گے۔ یہ کوئی میں مبالغے کے بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، کسی جذبات سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پڑھ کر آیا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ کتاب موجود ہے، آپ اٹھائیے پڑھیے، جس کی سمجھ میں آئے اس زمانے کی اردو وہ دیکھے۔ اب ذرا اسی مسئلے میں لیتے ہیں، جب یہ بات ہوئی کہ ولید کو اسی پہ معمول کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چالاکی ہے، راوی تو خالی ولید تھا تو ولید بن مسلم بھی تو ہو سکتا ہے،
वलीद बिन मुस्लिम नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे, वलीद बिन मुस्लिम को बाईपास कर रहे हैं और मामूल कर रहे हैं वलीद बिन कासिम पर, इसलिए कि वलीद बिन मुस्लिम इमाम मुस्लिम का रावी है, दीगर शिया का रावी है और उसके ऊपर कोई तनकीद नहीं है, इसलिए नहीं ले रहे। वो ले लेंगे तो रिवायत बहुत मजबूत हो जाएगी। मगर उसके बाद फिर फरमाते हैं चले ठीक है, वलीद बिन कासिम ही सही, नाम तो खाली वलीद ही था ना, वालिद का नाम तो था ही नहीं, तो वलीद बिन कासिम ही सही। लेकिन उस पर भी तनकीद ऐसी नहीं है कि सबने मुस्तरद कर दिया हो, नहीं। फिर हवाले देते हैं, अब उनका इल्म देख के अस्माउ रिजाल में इमाम अहमद बिन हंबल का हवाला लाते हैं और कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल वलीद बिन कासिम के साथ भी खड़े हैं और कहते हैं इससे रिवायत लेना ठीक है, सिक्का है, मोतबर है ये शख्स, ये बहुत बड़ा हवाला है। फिर इब्ने अदी का हवाला लाते हैं और कहते हैं वलीद बिन कासिम अगर सिक्का से रिवायत करे तो मोतबर है, उसकी रिवायत ली जाएगी। सिक्का का मतलब मोतबर शख्स से रिवायत करे, और यहां पे रिवायत कर रहे हैं वो नाफे से, नाफे शागिर्द हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के, तो इससे ज्यादा मोतबर क्या चीज होगी। ये इब्ने अदी ने वो मौल लगा दी, तस्दीक कर दी। और उसके बाद फिर फरमाते हैं अच्छा, और अगर आपने ये ठानी ली है क्या आप जिसके साथ भी इतनी तनकीद देखेंगे उसको रद्द कर देंगे, इतनी तनकीद कि कोई कहे युख्ते हो, इनसे खता हो जाती थी, अगर आपने ये ठानी लिया है कि ऐसे हर शख्स को रद्द करना है, उसकी हदीसों को उड़ा के फेंकना है, तो आप अंदाजा करें फिर इमाम अहमद रजा बुखारी मुस्लिम के अंदर आगे ऐसे जैसे तैर जाते हैं और वहां से रावियों को उठाते हैं और कितने रावी 30 से ज्यादा रावी निकाल के लाते हैं और उनके बारे में फिर जो इल्म जरो तादील है वहां ले जा करके तकरीब वगैरह के हवाले से बताते हैं कि ये बुखारी मुस्लिम वगैरह के रावी हैं, इनमें देखो कितने लोगों के बारे में कहा गया अख्ता, इसने खता की, कसीरुल खता, इसने बहुत खता की है। ये बुखारी मुस्लिम के रावियों के बारे में इतनी तनकीद आती रही है, तो क्या तुम इन सारे रावियों को उठा के फेंकोगे और बुखारी को ज़ईफ करार दोगे और इन सारी हदीसों से हाथ उठाओगे? यहां देखे मैंने कहा था ना, वो ऐसा ले जाके बांधेंगे कि फिर आदमी खुल नहीं सकेगा। वो आपकी इस किस्म की बातों को जो गलत तौर पे आप पेश करेंगे, इमाम अहमद रजा जब उसका ताकुब करते हैं तो उसको फंदा बना के गले में डाल देते हैं और पिंजरा बना के उसमें बंद कर देते हैं फरीक मुखालिफ को, फिर वो निकल नहीं सकता उससे। अब बताइए इसका क्या जवाब है कि जो जिस बात पे वहां वलीद पे एतराज था, यहाँ बुखारी मुस्लिम के रावियों में कितने रावियों में वही बात निकल आई, तब आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ मानता है वहां नहीं मानता, ये कैसा उसूल है? तो ये तो सिर्फ एक मिसाल मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। आप हाजिजुल बहरैन उनकी पढ़िए और देखें उन्होंने क्या कुछ लिखा, किस तरह दलाइल दिए हैं। इस तरह इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल का अंबाल लगाया है और उन्होंने कुरान, हदीस, आइम्मा असलाफ और अब तक जो तारीख में उलमा कहते रहे, फतावा देते रहे, उन सब का रिकॉर्ड जमा किया हर मसले में जिसमें ताकीक फरमाई, इसी तरह ताकीक फरमाई है एक तरतीब के साथ। उनके दलाइल का सिलसिला यहाँ से वहाँ तक जुड़ता चला जाता है और कोई बात बगैर दलील के उन्होंने पेश नहीं फरमाई। तो हम ये कहते हैं लोगों से कि खामखा इल्ज़ाम तलाशियों के बजाय किताब निकालो और उसके मुताबिक बात करो और जवाब दो। और आखिरी बात ये, यही वजह है कि आज तक तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा जो इमाम अहमद रजा को पढ़ चुके हैं वो एतराफ़ ज़रूर करते हैं। देवबंद मकतबा फ़िक्र के लोगों का एतराफ़ भी मौजूद है, यूट्यूब खोलिए और उस पर निकालिए। कई लोग अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के लोगों का एतराफ़, उनकी तारीफ़, जमात इस्लामी के लोगों का एतराफ़, मौलाना मौदूदी का एतराफ़, इसी तरह और दीगर लोग जैसे कौमी जो शोहरत रखने वाले अल्लामा इकबाल और दीगर लोग, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी गालिबन आपकी तारीफ़ की, और इसी तरह बेशुमार लोग हुए हैं जिन्होंने इमाम अहमद रजा के इल्म को जाना। उन्होंने ज़रूर आपकी शान का एतराफ़ किया, आपकी इल्मी वसअतों का एतराफ़ किया है। अल्लाह ताला हमें तासुब से बालतर होकर देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये चंद कलिमात थे जो मैंने पेश किए। अल्लाह ताला इन कलिमात को मेरे मौसर बनाए और कबूल फ़रमाए। अब इसके बाद नमाज के बाद इंशाअल्लाह थोड़ी सी नातख़वानी होगी। इमाम अहमद रज़ा बहुत बड़े शायर भी थे, शेर भी उनका सुनिए तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे पढ़ेंगे। 2-3 शेर सुना दे। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के जमा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।